صدر فاروق لغاری کی جو یہ تعیناتی تھی جی یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ بے نظیر کا ہی فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا مگر بے نظیر کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن تھے؟ جی 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 فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے۔ جی محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر تھی۔ جی اس کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جی جی یہ جی حقیقت ہے۔ جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہوتی ہے معاشی، یہ وقت لیتی ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور حکومت کے 10 دن پہلے یہ کہتا ہے پریزیڈنٹ کہ اگر میں نہ اس کو ڈیزالو کروں تو گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو جاتی۔ جس رات کو فاروق لغاری نے یہ اعلانیہ جاری کیا نا 4 اور 5 نومبر کی رات کے درمیان، تو یہ اعلامیہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ دی ڈسولوشن آف بے نظیر's گورنمنٹ which was an elected government by the people of the Pakistan. بٹ آرٹیکل 58(2)B یہ اجازت وہ تھی دیتا اس تھا۔ وقت، جی جی اس وقت وہ رکھی تھی جی جی کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے استعمال کے لیے، یہ اگینسٹ دی پیپل ول۔ یہ جو آرٹیکل ہے یہ It is no more there in the constitution. جنرل ضیاء الحق نے اس نو لانگر Oh, there yeah. بٹ جنرل ضیاء الحق کے وقت میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسا آرٹیکل رکھا کہ منتخب حکومتوں کو کسی وقت بھی گھر بھیجا جا سکے۔ افسوس کی یہ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ آئین کا حصہ بنایا 1985 میں، مگر جو اس وقت کا جو پارلیمان تھا 1985 میں جو 8ویں ترمیم تھی آئین کی، جس وقت جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے کچھ شقیں ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں آئین میں ڈال دی تھی، مگر وہ مان گئے کہ اچھا اس کو نکال دیتے ہیں۔ آرٹیکل 58(2) پر بھی بحث ہوئی مگر پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے تو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے مفاد کے لیے ضیاء الحق نے کیا، بٹ انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا۔ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی؟ صدر لغاری کا یہ خیال تھا، مختلف وجوہات ہیں، پہلے ہم ساری وجوہات ون بائی ون کریں گے نا۔ ون آف دا فیکٹرز واز سرٹنلی دی اکانومی، جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور میں ذرا مجھے اجازت دے، اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 اور 5 کی رات کے درمیان جب یہ اعلانیہ جاری ہو چکا تھا، تو ون آف دا فرسٹ پیپل دیٹ صدر لغاری کالڈ واز ولفنسن۔ وائی؟ بیکاز ان کو وہ چاہتے تھے کہ شاہد جاوید برقی جو کہ ورلڈ بینک میں ہیں، ہی شوڈ بی ریلیز فرام دا ورلڈ بینک اینڈ ہی شوڈ بی الاؤڈ ٹو بی میڈ دا فائنانس منسٹر اور دا فائنانس ایڈوائزر۔ تو جب ان کی کیا بات ہے، اس ملک کا جب پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک آدمی سے ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے ایک آدمی ایسا دے دو جو میرے ملک کے معاشی معاملات کو آگے چلائے، جو بالکل صحیح، مگر اس وقت جب بات ہوئی تو ولفنسن کا کہنا ہے، اور میں اس کمرے میں موجود تھا اس وقت، کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیو سیوڈ پاکستان فرام ڈیفالٹ۔ These were the exact words of Wolfenson۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بے نظیر کی حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی، اور اب آپ نے تو آگے بھی بات کر دی کہ کس نے کہا، لیکن یہ جو فاروق لغاری نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ کی جاتی تو پاکستان 10 دن میں ڈیفالٹ ہو جاتا، اس کے بارے میں آپ کے علم میں کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو خالی ایک فیکٹر نہیں تھا، this was certainly one very important. I'm talking about days. You were numbering the days. کہ after 10 days the پاکستان کو ممکن ہے ڈیفالٹ فیس کرنا پڑے۔ It is being said by the فاروق لغاری. by the لغاری was saying کہ جی کافی ہو گیا ہے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، جو آپ کی بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس کو جلدی ختم کریں، جو انہوں نے ریفرنس کیا ہوا تھا اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز اینڈ دا پاور آف دا پریزیڈنٹ، اور جیسے ختم کرتے ہیں ٹو کم بیک ٹو گورنمنٹ ہاؤس، پریپیئر دی اناؤنسمنٹ انڈر 58(2)B۔ یہ ان کے انسٹرکشنس تھے۔ کن کے؟ فاروق لغاری کے، اور کس کے؟ فاروق لغاری کے یہ ہدایت تھی آپ کو؟ ہاں جی۔ آپ کون ہیں؟ میں آئی واز ہز ایڈوائزر، آئی واز ہز کاؤنسل اینڈ ایڈوائزر ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ And you were convinced? I was convinced, yes, that's why I did it, otherwise I wouldn't be. Okay, آپ کا تیار کردہ صدارتی حکم نامہ اپنا آغاز یوں کرتا ہے، لیٹ می
रीड आउट। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कराची और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हज़ारों अफराद को आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी करते हुए जीने के हक से महरूम कर दिया गया। जी, ये आपका एक इल्ज़ाम है उन पे, जी, ठीक? जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। क्या इन हज़ारों अफराद का मुकम्मल डाटा आपके पास मौजूद था जब आप ये ऑर्डर कर रहे थे? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था। क्या आपने उसके बाद कभी भी इंक्वायरी करा के उन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जिन्होंने वो कत्ल किए? ये हमारा काम फेडरल गवर्नमेंट का नहीं था। आपका काम ये था कि ये आपको किसने दिया डाटा? Who provided you with this data? We got this data from the intelligence authorities, and we corroborated this from the police authorities. And you dismiss the elected government. And you dismiss the elected government. मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि it wasn't one factor. It was I will go one by one, sir. One by one. I will go one by one, sir. This is very important. This was one. आपको खुफिया एजेंसियां कहती हैं, आप उनकी बात पे अमल करते हैं, आप एक मुंतखब हुकूमत को फारग करते हैं। मेरा क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है, इसका जवाब आप देने को तैयार नहीं। क्या आपने बाद अज़ां इन पे इंक्वायरी करवाई और मावराए अदालत कत्ल करने वालों पे मुकदमे चलाए, उनको सजाएं दिलवाई? वो काम जो है ना, वो प्रोविंशियल पुलिस का था, हमारा मेरा नहीं। सवाल है, आपने दिलवाई, आपने उनको हिदायत दी, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा? It was not our job. I am not. Your job was to dismiss a government. Our job was to uphold the constitution and the law. Law. The law. What does law say कि अगर आर्टिकल 9 के तहत मावराए कत्ल हो जाएं तो आप खामोश रहेंगे? नहीं, खामोश नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहे। नहीं, आपने एक्शन नहीं, व्हाट, इसका नतीजा क्या निकला? Were those people hanged, punished? क्या हुआ? जिन लोगों ने मावराए कत्ल किए उसकी बुनियाद पर आपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। मेरा सवाल है कि जो वो कत्ल हुए लोग, क्या उनके कातलों को किसी जगह को सजा मिली? इल्जाम था ऑफ प्रोविंशियल पुलिस अथॉरिटीज कैरिंग आउट एक्स्ट्राजुडिशियल। ओके, क्या उनको सजा मिली? I don't know. Certainly cases were registered. Cases were registered in the Sindh jurisdiction. उनका आगे क्या हुआ, I do not know. शायद हम साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजात, गुफ्तगू हो रही है शायद हामिद साहब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आपने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की, ये आपका एलिगेशन, वन ऑफ द एलिगेशन। देखिए, इस जो एलिगेशन है ना, इसमें जितनी भी गैर कानूनी भर्तियां थी ना, हज़ारों की तादाद में दे वर डिस्चार्ज्ड। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बगैर उनको को नोटिस ये निकाल दिया। नहीं, हर आदमी को नोटिस देने की जरूरत थी या नहीं? इन अकॉर्डेंस विथ लॉ हमने वो जो थी वो हम द केयरटेकर गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सिंध गॉट रिड ऑफ hundreds of illegal appointments. This allegation was a political allegation against a elected government. No, you keep saying elected government. Wasn't it elected government? Elected government. Wasn't it elected government, sir? Please let me say, you're saying as if we are, we were deliberately against some elected government. Elected government. You were. This order speaks loudly. Elected government is supposed to act in accordance with the constitution and the law. Yes. Where it is found that on a massive scale, उनको भर्तियां करने का कोई इख्तियार नहीं, नौकरी देने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल इख्तियार था, but not illegally. Not illegally. आपने तो साबित ही नहीं किया कि illegally, आपने उनको निकाल दिया because आप केयरटेकर गवर्नमेंट में आए, आप चौका उनके मुखालिफ थे, आपके दिल में उनके खिलाफ बोगस था, आपने निकाल दिए। Khalid Anwar was the counsel for the president in the case before the Supreme Court of Pakistan, one of the most respected counsel in the country then and now. And he presented reams of data before the Supreme Court in proof of this charge. And this charge also
was upheld by the Supreme Court. جب ایسا ہو رہا تھا تو صدر لغاری بار بار اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ بی بی اس کا کچھ خیال کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو آخر ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہی ہیڈ ٹو ڈو دس. فینڈیڈ آن بہاف آف صدر نے آپ کو بلا کر جسٹس سجاد علی شاہ کی شکایت کی. از اٹ افیکٹ؟ شکایت یہ کی آن بہاف آف ہز پرائم منسٹر، جو کہ میں نے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا ارلیئر. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اس حکومت کو 58B(2) کے تحت گھر بھیج دیا گیا اور آپ نے کس نے مشورہ دیا؟ سجاد علی شاہ نے. Not at all. Not at all. He hinted at it. جب وہ جو ان کی ججمنٹ جو ہے الجہاد کیس میں جب وہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک چٹھی لکھی صدر لغاری کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از این امپاس بیکاز دی گورنمنٹ یور گورنمنٹ از ناٹ امپلیمنٹنگ اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. اس وقت مجھے فاروق لغاری نے بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از دا چیف جسٹس سیئنگ بائی رائٹنگ می دس لیٹر. تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ واٹ ہی سیئنگ از دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو بریک اٹ. اینڈ دا وے یو کین بریک اٹ آف کورس از ٹو ایکسرسائز یور پاور انڈر 58(2)B. اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ جی اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ اور پاور تو یہی تھی کہ وہ بلاتے پرائم منسٹر کو، وہ کہتے کہ خدا کے واسطے 58(2) کے علاوہ کوئی ایسی پاور آئین میں نہیں تھی کہ اس پرائم منسٹر کو کہا جاتا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں نا. ایک پاور ہے، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی. وہ یہ تھی کہ دا پریزیڈنٹ از امپاور ٹو سینڈ میسیجز ٹو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے میسیجز بھیجے. بفور ہی ایکسرسائز دس پاور انڈر 58(2)B ہی ڈڈ سینڈ اے نمبر آف میسیجز. وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، دے آر آن دا ریکارڈ آف دا نیشنل اسمبلی. صدر کو آپ نے 58(2) کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کیس فیصلے پہ عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں، لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کروانے سے بعد یہ قدم اٹھاتے؟ دیکھیے، جو بہت سے الزام تھے، ناٹ سو مچ اگینسٹ محترمہ بے نظیر بھٹو بٹ اگینسٹ ہر ہسبینڈ، جو آج بھی صدر مملکت ہیں. ان کی ریپوٹیشن بن چکی تھی اس وقت سے کہ ہی از مسٹر 10%. تو جب مجھے پوچھا گیا کہ جی جو پرسنل کرپشن چارج ہے اس پر حکومت ختم ہو سکتی ہے انڈر 58(2)B، آئی سیڈ نو، دیٹس ناٹ آن. Personal corruption is not a basis for dismissing a government in exercise of powers under 58(2)B. البتہ اگر کرپشن اس حد تک ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں، لائک فار ایگزامپل PIA جس میں ہزاروں بھرتیاں ہوئیں، وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن ہو جاتی ہے، دیٹ از اے چارج. دیٹ از واٹ از ریٹن ان دس چارج شیٹ.